بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت سے خواہشات دعاؤں کے بعد بھی پوری نہیں ہوتی، مگر مایوس نہ ہوں، اس دنیا میں آپ تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ وہ آپ خواہشات جو یہاں پوری نہیں ہوئی وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے دیکھیں۔ اس لیے بس اللہ عز و جل کو راضی کریں اور اپنی خواہشات اس رب کے حوالے کر دیجئے گا۔ ناظرین، اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو ایک پیاز کاٹ کر اخبار میں رکھیں، تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائے پھر سالن میں ڈالیں اور نیبو کا رس شامل کریں، اس سے سالن میں مرچیں کم ہو جائیں گی۔ ناظرین، چاول ابالنے کے بعد پانی نہ پھینکیں، اس میں ایک چمچ السی، ایک چمچ روز میری اور ایک مٹھی کڑی پتے ڈال کر پکائیں۔ جب گاڑھا ہو جائے تو چھان کر کسی بوتل میں رکھیں، روزانہ سر پر لگائیں، چند گھنٹوں بعد تازہ پانی سے دھو لیں، بال نرم، چمکدار اور گھنے ہو جائیں گے۔ ناظرین، گوبھی پکانے کے بعد 5 عدد کالی مرچ پیس کر اوپر چھڑک دیں، انشاءاللہ گوبھی کا بدبو ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر چہرے پر چھائیاں ہیں تو ابلے ہوئے چقندر کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ پپیتے کا ایک ٹکڑا انگلی سے مسلیں، چند قطرے ارگ گلاب شامل کر کے ہاتھ نیچے سے اوپر کی جانب جھڑیوں پر لگائیں اور پھر ٹھنڈے پانی سے منہ دھوئیں۔ اس عمل کو دہرانے سے چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، لوگوں کی شخصیت جاننے کے لیے جو لوگ بات کرتے وقت آنکھیں نہیں ملاتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ وہ نرم دل ہیں۔ اگر آپ انتہائی جذباتی ہیں تو آپ آسانی سے لوگوں کے جھوٹ یا حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والے آپ کے بولنے سے پہلے ہی آپ کے ارادوں کو جان لیتے ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس ان لوگوں سے دور ہو جاتا ہے جن کی قدردانی نہیں ہوتی۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آتی جہاں نعمتوں کی توہین یا ناشکری ہوتی ہے۔ دولت ایک جھٹکے میں، خوبصورتی بیماری سے اور عزت ایک غلطی سے ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غرور تکبر سے بچائے۔ اگر کسی جگہ یا مکان میں جنات ظاہر ہونے کا خطرہ ہو تو وہاں تیز آواز سے اذان دیں، انشاءاللہ جنات بھاگ جائیں گے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ زیادہ سستی انسان کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ ناظرین، اگر چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک جائیں تو نمکین پانی سے دھوئیں۔ اس گھر میں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں اور مکھیوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کام ختم ہونے کے بعد گاجر کھا لیں، جسم کبھی تھکتا نہیں۔ زیادہ پانی پئیں، تھکن کم ہوگی۔ ناظرین، گنے کا رس دوپہر کو پئیں، اس سے آنکھوں میں روشنی آتی ہے۔ کھجور کھانے سے جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا شخص دل کے دورے کا شکار ہو جاتا ہے۔ پاؤں سن ہو جائیں تو چند چیزوں سے پرہیز کریں: چاول، دہی اور کولڈ ڈرنکس۔ زمین سے اٹھتے وقت بغیر سہارا اٹھیں، زمین پر بیٹھتے وقت بغیر ٹیک بیٹھیں، ایسا کرنے سے جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، رات کو چاول کھانے سے نیند متاثر ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی وہ زیادہ کھجور کھائیں۔ پسینے سے جان چھڑوانے کے لیے پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا فٹکری ملائیں اور اس سے بدن دھوئیں۔ تلے ہوئے کھانے بلڈ پریشر، کولیسٹرول بڑھاتے ہیں، جبکہ یہ موٹاپے کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ الحمدللہ کہیں اور زندگی کے مقابلے میں آپ کی زندگی بہتر ہے، بلکہ لاکھوں لوگ آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ نہانے سے پہلے پانی میں آدھا چمچ نمک ملا لیں، خارش نہیں ہوگی۔ ناظرین، جن کو زیادہ بخار ہوتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ انتہائی مفید ہے۔ روزانہ زیادہ سرد پانی سے نہانے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ دہی موٹاپے کا دشمن ہے، اسے کھانے سے چربی جلد پگھلتی ہے۔ ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے دیسی مرغی کا سوپ پئیں۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو جامن کے پتے چبائیں، کبھی سن نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہیں تو 3 باتیں سیکھیں: ہر جگہ کامیابی حاصل کریں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، نہ کہ شہرت کے لیے، تاکہ آپ کی خود اعتمادی میں کمی نہ آئے۔ مشکل اور پریشانی میں گھبرائیں نہیں، کیونکہ مشکل کے بعد آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پیارے ناظرین، لیموں کا چھلکا اور نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگائیں، دانت سفید ہو جائیں گے۔ کیڑوں کو گھر سے بھگانا ہو تو اس جگہ کا پھوڑا کر دیں۔ ناظرین، پہانا جب بھی آئے تو فوراً کر لیں، اس سے بارش کا خطرہ کم ہوگا۔
سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جسم میں خون بڑھانے کے لیے انار کھائیں۔ اگر ہاتھ کالے ہوں تو بکری کے دودھ میں شہد اور کھجور ملا کر کھائیں۔ ادرک والی چائے جسم کے درد کو دور کرتی ہے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین، دانت میں درد ہو تو نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھیں، افاقہ ہوگا۔ پیٹ کے بال سونے سے اجتناب کریں۔ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہو تو گلاب کے پانی سے نہائیں۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا۔ وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گریں کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ یہ ہی صبر ہے۔ خاموشی بھی تو صبر ہے۔ ناظرین، اگر نزلہ ختم نہیں ہو رہا تو کالے چنے کا شربت پی لیں۔ ناظرین، رنگ گورا کرنا ہو تو رات کو چہرے پر دہی لگائیں، انگلیوں پر تیل لگائیں، دماغ تیز ہوگا۔ اگر وہم کی بیماری دور کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ سالن میں سرکہ ڈالنے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھونے میں آسانی ہوتی ہے۔ نیب کا رس زخم پر لگائیں، زخم جلد ٹھیک ہوگا۔ ناظرین، مرچ مسالے یا روغنی غذا کے بعد چند پودینے کے پتے کھائیں، ہضم آسان ہوتا ہے اور سینے کی جلن یا باری پن ختم ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھائیں، جلد بڑھاپا نہیں آئے گا اور ہضم بھی بہتر ہوگا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھا لیمو پانی میں شامل کر کے 40 دن پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے 3 کھجوریں کھائیں، جسمانی کمزوری نہیں ہوگی۔ موٹاپا اور پیٹ کی چربی دور کرنے کے لیے کھیرے کا تیل ناف میں ڈالیں، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ جو شخص آپ کے خون کا نہ ہو پھر بھی آپ کو عزت دے تو یہ ایک بہترین رشتہ ہے۔ ناظرین، بچوں کے پیٹ میں کیڑے ایک عام بیماری ہے۔ بڑی آنت میں انفیکشن کی وجہ سے ہضم ٹھیک نہیں ہوتا، پیٹ میں درد رہتا ہے، یہ رات کو زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، جامن پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے میں مددگار ہے۔ استغفار اور درود شریف کی مشق انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ روزانہ صبح گھر میں جلدی کھائیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنے کا دودھ نیم گرم کر کے پی لیں، بدن میں طاقت آئے گی۔ زیادہ پانی پینے سے عقل بڑھتی ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین، زعفران استعمال کرنے سے دل اور دماغ کو قوت ملتی ہے۔ جب اللہ انتظار کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے تو یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کا امتحان ہوتا ہے۔ ایسے میں شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے ہمارے دل میں ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے تاکہ ہمیں اللہ سے دور کر سکے، لیکن یاد رکھیں ہم نے صبر اور یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ وہ ہماری ہر دعا سنتا ہے اور اسے بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ ناظرین، کھانا آہستہ کھائیں اور تھوڑی مقدار میں کھائیں، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گرم پانی پینے سے دل کے دورے سے بچا جا سکتا ہے۔ نیب کے پتے پاؤں پر مسلیں، شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے مفید ہے۔ دودھ اور جلیبی بغیر شکر کے کھائیں، جسم میں طاقت آتی ہے۔ ناظرین، روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ پانی کی پیاس لگنا اچھی صحت کی علامت ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیں، نیند جلد آ جائے گی۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ کھائیں، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جوانی واپس لانی ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی سے چہرے پر بھاپ لیں۔ شام کو آئینے میں مت دیکھیں، عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے شخص کے بچے جڑواں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، نہار منہ ادرک کا ٹکڑا چوسیں، 90 سال تک جسم میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر دل صاف نہ ہو تو چمکتا ہوا چہرہ بھی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر اپنی صحت ہمیشہ اچھی رکھنی چاہتے ہیں تو چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ وزن کم کرنا ہے تو سمندری نمک کھائیں۔
سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے جلد سخت ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کی یخنی پینے سے یرکان جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ دہی میں تھوڑا سا ناریل کا تیل شامل کر دیں، دہی کھٹا نہیں ہوگا۔ ناظرین، الٹا نہ سوئیں، دل کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھائیں گے اس روز جسم درد نہیں کرے گا۔ ناریل کا تازہ پانی پتوں کے درد کے بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ ناظرین، بادام کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ امرود کاٹ کر سنہارنے کے بعد رکھ دیں، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ پیارے ناظرین، بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کریں، بال ساری زندگی خوش نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالیں، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا غالب نہیں ہوگا۔ جو کھانے کے بعد نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں ہمیشہ کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے ہی اپنے اندر ناکامی کو قبول کرنا اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھائیں، جوانی قائم رہے گی۔ شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرارے کریں۔ نمکین یا کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ رئیس ہونے کی چابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر روز صبح اور شام یہ کلمات طیبہ 100 مرتبہ پڑھے گا وہ فاقہ سے محفوظ رہے گا، گناہ کے دروازے اس پر کھل جائیں گے۔ ناظرین، اگر رات کو نیند نہ آئے اور بے چینی محسوس ہو تو سرسوں یا زیتون کے تیل سے ہلکے ہاتھوں سے پاؤں کے تلوں کی مالش کریں، انشاءاللہ گہری اور پرسکون نیند آئے گی۔ بچوں کا قد بڑھانے کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ 11 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح گٹلیاں نکال کر دودھ میں شامل کریں اور بچوں کو پلوائیں، کچھ ہی عرصے میں قد بڑھ جائے گا۔ ادرک کے چھوٹے ٹکڑے 12 عدد 2 کپ پانی میں جوش دیں، چھان کر 1 کپ صبح اور شام کھانے کے فوراً بعد پئیں۔ دن میں 1 بار استعمال سے ہی پیٹ، کولہوں اور رانوں کی چربی کم ہو جائے گی اور وزن میں فرق نظر آئے گا۔ کالے اور لمبے بال کے لیے پاؤں پر ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر ابالیں اور روزانہ سر پر لگائیں، بال خوب بڑھیں گے اور گھنے بھی ہو جائیں گے۔ ناظرین، کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ روز کھائیں۔ ہری مرچ جسم کی چربی کو ختم کرتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین، اگر دانت ہل رہے ہوں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک استعمال کریں، اس سے سنت بھی ادا ہوگی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ نظر کی طاقت بہتر بنانے کے لیے چند غذائیں بہت مفید ہیں، جیسے خشک میوہ جات، مچھلی، گاجر اور انڈے کی زردی۔ یاد رکھیں، مشکلیں اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں تاکہ انسان غفلت چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ جو شخص اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتا وہ ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ ناظرین، کبوتری کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ رات کے وقت دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر بطور کریم چہرے پر لگائیں، جلد صاف ہو جائے گی۔ گھر میں رات کی روشنی کے لیے سفید بلب استعمال کریں کیونکہ دیگر بلب آنکھوں کو کمزور کرتے ہیں۔ خواب میں سیاہ لباس دیکھنا رزق کی تنگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ اس لیے شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے بچتے رہیں۔ اگر جسمانی کمزوری دور کرنی ہو اور طاقت چاہیے تو دالوں کا استعمال کریں۔ شوگر کے مریض کو ہر 2 گھنٹے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ صبح کا ناشتہ نہ کرنے سے جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کا حلوہ جسم میں طاقت پیدا کرتا ہے اور ہر قسم کی کمزوری دور کرتا ہے۔ ناظرین، کلونجی دودھ کے ساتھ لینے سے زخم جلد بڑھ جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں صبر کریں کیونکہ اس کا اجر بہت بڑا ہے۔